اس کے بعد چیئرمین مسابقتی کمیشن خالد مرزا نے میڈیا کو بتایا کہ صدر آصف علی زرداری کی طرف سے مسابقتی قانون کا آرڈیننس جاری ہونے کے بعد کمیشن نے کاروباری گڑھ جوڑ اور اجارہ داری کے خلاف دوبارہ اپنے آئینی فرائض کی بجا آوری شروع کر دی ہے۔ 18 اپریل کو ہوا، ہمیں معلوم پڑا اس کا 23 یا 24 کو، مگر ہو گیا، اٹس دیئر، اٹ از دا لا۔ اور یہ لوگوں میں کچھ یہ ہے کہ یہ قانون ہے بھی کہ نہیں ہے۔ قانون ہے، میں اناؤنس کر رہا ہوں آپ کے ذریعے، اٹ از دا لا آف دا لینڈ، اٹس بین پروملگیٹڈ اپریل 18 کو، اور 120 دن کے لیے ہے، تو ابھی بھی یہ ٹیمپرری چیز ہے۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے مسابقتی قانون کو صرف 120 دن کی عارضی زندگی ملی ہے۔ مسابقتی قانون آئین کا مستقل حصہ تبھی بن پائے گا جب پارلیمنٹ اس کی باقاعدہ منظوری دے دے گی۔ قومی اسمبلی پہلے ہی کمیشن کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ کے بجائے ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دینے کی ترمیم تجویز کر چکی ہے۔ نیشنل اسمبلی میں جو ایک ترمیم ہوئی ہے اس کی مجھے بڑی تشویش ہے، میرا خیال ہے اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو سپریم کورٹ، جو کورٹ آف اپیل تھا ہم سے ہماری فیصلوں کے بارے، اس کو ہائی کورٹ کر دیا، اور یہ میرا خیال ہے کافی پرابلمز کریٹ کرے گا انفورسمنٹ میں۔ مسابقتی قانون اس وقت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں زیر غور ہے۔ سینٹ کمیٹی نے مسابقتی قانون میں ترامیم تجویز کی ہیں جن میں جرمانوں میں کمی اور بلا اجازت چھاپے مارنے کا اختیار ختم کرنے کی تجویز شامل ہے۔ تاہم مسابقتی کمیشن ان ترامیم کو کمیشن کی طاقت پر وار کرنے کے مترادف قرار دیتا ہے۔ اب وہ کمزوریاں ڈالنے پہ کھلے ہوئے ہیں، اب معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، صرف دعائی کر سکتا ہوں۔ مسابقتی کمیشن 2007 میں مونوپولی کنٹرول اتھارٹی کو ختم کر کے قائم کیا گیا تھا۔ مسابقتی کمیشن نے تھوڑے ہی عرصے میں چینی، سیمنٹ، ایل پی جی، فرٹیلائزر، بینکنگ اور دیگر شعبوں میں کاروباری گٹھ جوڑ کے خلاف تحقیقات کر کے بھاری جرمانے عائد کیے، جس کی وجہ سے طاقتور کاروباری حلقے اس قانون کو ختم کرنے کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ ساجد گوندل، ڈان نیوز، اسلام آباد۔